وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ وہ دن چڑھے شاور لے کر ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ نہانے کے باوجود سستی اور کسل مندی دور نہیں ہوئی تھی۔ ذہن غبار میں لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ طبیعت کے بوجھل پن کو دور کرنے اور فریش ہونے کے لیے اس نے ملازم سے بلیک کافی کا کہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ تبھی موم نفیس سی نائٹی میں ملبوس چلی آئیں۔ ہیلو شاوی، کیسے ہو؟ ہیلو موم، وہ بھی رسمن بولا تھا اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے شاویز کو سنگاپور سے لوٹے، اور یہ اس کی موم سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کی واپسی جلد ہی ہو گئی فورن ٹور سے اس مرتبہ۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تو وہ جھک کر اس کو پیار کرتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئیں۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ موم نے سلائس پر جیم کی ہلکی سی تہ پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں بس چائے پیوں گا۔ اس نے اپنا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اور سناؤ، سنگاپور کا ٹرپ کیسا رہا؟ وہ پہلی مرتبہ یوں شاویز سے کوئی بات ڈسکس کر رہی تھیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر حیران ہو رہا تھا۔ وہ تو ان کی شکل کو ترستا تھا کجا کے وہ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے اس سے گفتگو کریں۔ ویری نائس، وہ مختصراً بولا۔ میں بھی بس اس منتھ کے اینڈ میں چکر لگاؤں گی سنگاپور کا۔ وہ دانتوں سے سلائس کترتے ہوئے بولی تو وہ چپ چاپ بھاپ اڑاتے چائے کے کپ پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ موم سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، اور کیا فیوچر پلاننگ کی ہے تم نے؟ ساری عمر کیا یوں ہی بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ واٹ ڈو یو مین؟ اس نے بھویں اچکا کر انہیں دیکھا۔ کم آن شاویز، یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ 29 سال کے ہو رہے ہو تم، اب تک تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ اٹل انداز میں بولی تو چند لمحے وہ انہیں دیکھے گیا۔ خیریت تو ہے موم، آج سے پہلے تو آپ نے مجھے اتنی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کوئی خاص بات؟ اس کے انداز میں طنز نمایاں تھا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ بہت پرسکون سے بولی۔ ظاہر ہے کوئی خاص بات ہے، تو تبھی تو میں تم سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میں ایسے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کروں۔ ان کے صفا چٹ جواب پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کتنا ترستا تھا وہ ماں کے الطفات اور سچی محبت کے لیے۔ تو پھر ٹائم ویسٹ کرنے کا ریزن بتا دیں۔ وہ اکھڑ سے انداز میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے تمہارے لیے کرنل آفندی کی بیٹی تزنین کو پسند کیا ہے۔ تمہارے ڈیڈ بھی کہہ رہے تھے کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ ان کے پرسکون اور تہمکانہ اٹل انداز پر شاویز نے کپ سوسر میں پٹخا۔ لیکن میں شادی نہیں کر رہا۔ اس کے انداز کو موم نے بہت ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو کہ یہ شادی ہمارے بزنس کے لیے کس قدر پروفیٹیبل ثابت ہوگی، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ تنک کر بولی تو اکتاہٹ و بیزاری کی لہر اس کے دل و دماغ میں دوڑ اٹھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے بزنس کو اتنا سر پہ سوار کیوں کر رکھا ہے۔ ہر وقت بزنس بزنس بزنس، انسانی زندگی سے زیادہ اہم بنا لیا ہے آپ نے اسے۔ اینڈ مائنڈڈ موم، میں شادی اور بزنس کو کمبائن کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے کوئی شوق نہیں شیئرز ہولڈر بیوی لانے کا۔ وہ بہت باہمی سے بول رہا تھا۔ موم ہکا بکا اسے دیکھیں گئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ غصے سے بولی۔ سلائس انہوں نے پلیٹ میں پٹخ دیا تھا۔ آپ جو بھی کہیں، لیکن میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں اگر شادی کروں گا تو اپنی مرضی اور پسند سے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں گویا ہوا۔ موم نے شعلہ بار نظروں سے اپنے اس اکھڑ اور ضدی بیٹے کو دیکھا تھا۔ کر لینا اپنی مرضی اور پسند سے بھی۔ کیا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکیں؟
ان کی بات پر شاویز کا دماغ گھومنے میں دیر نہیں لگی۔ حق؟ وہ یوں بولا جیسے اسے ان کی بات سے بہت چڑ ہوئی تھی۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ آپ نے مجھے جنم دیا ہے اور بس۔ اس کے بعد آپ نے میرے کون سے حقوق پورے کیے ہیں جو مجھ سے اس حق کو پورا کروانے کی توقع رکھتے ہیں؟ شاویز ہمیشہ سے نظر انداز ہوا تھا اور وہ ضدی اور اکھڑ بھی تھا، پھر بھی اس کا رویہ موم کے ساتھ اس قدر غیر یقینی تھا کہ چند ثانیوں کو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اس کی باتیں انہیں تپا دینے میں کامیاب رہیں۔ اسٹاپ اٹ شاویز، وہ اپنے مخصوص روڈ انداز میں لوٹنے لگیں۔ پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ کیسی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگے ہو تم؟ شاویز کا جی چاہا کہہ دے کہ جس سوسائٹی میں آپ اٹھتی بیٹھتی ہیں اس سے بہتر سوسائٹی میں رہتا ہوں میں، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اینی وے، اب تم اپنا بہیو چینج کرو اور میں کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتی۔ کل تم تزنین سے ملو، ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کچھ کہنے لگی تھیں کہ وہ بھی سرد مہری سے ان کی بات کاٹ گیا۔ یو آر رائٹ موم، مجھے واقعی اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ بہیو یور سیلف شاویز، وہ غصے میں آ گئی۔ میں مسلسل تمہاری بدتمیزی کو اگنور کر رہی ہوں۔ گلریز بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، مگر مجال ہے کہ کبھی اس نے اس طرح بات کی ہو۔ شادی تک اس نے ہماری مرضی سے کی ہے۔ انہوں نے شاویز سے بڑے گلریز کا حوالہ دیا جو آج کل کینیڈا میں تھا۔ ہاں، جتنی خوبصورت لائف ان لوگوں کی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ طنز و استدا سے بھرپور لہجے میں بولا، اور واقعی وہ لوگ خوشی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ فقط 5 سال ہوئے تھے ان کی شادی کو۔ گلریز کی بیوی جہیز میں شیئرز لائی تھی، اس لیے اب اس سے دبتی نہیں تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی کسی موقع پر جھکنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ میرے خیال میں زیادہ آزادی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تمہارے ڈیڈ خود ہی تم سے بات کریں گے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ وہ بھی کر کے دیکھیں، مگر میرا جواب یہی ہوگا، کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ وہ پتھریلے لہجے میں کہتا کرسی زوردار انداز میں گھسیٹ کر اٹھا اور اپنے کمرے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ انہی قدموں پر واپس لوٹا اور بغیر رکے باہر نکل گیا۔ ملازم کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ ان کی پیشانی شکن آلود ہو رہی تھی۔ وہ بلا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا ذہن کھول رہا تھا۔ رگوں میں تلخی شراروں کی صورت میں دوڑ رہی تھی۔ حق کی بات کرتی ہیں، ساری عمر کبھی پیار کی ایک نگاہ تو ڈالی نہیں، اب جب اپنے فائدے کی بات آئی تو حق یاد آ گیا۔ تزنین آفندی، اتنی پارسا بیوی کی کم از کم مجھے تو ضرورت نہیں۔ اس کا دماغ مسلسل ایک ہی بات پر کڑ رہا تھا، اور پھر اس کے تمام خیالات ایک ہی جھٹکے سے بھگ سے اڑ گئے۔ اس کا پیر بے اختیار بریک پر پڑا تھا۔ وہ صوبیہ ہی تھی، اپنے مخصوص انداز میں پیشانی تک چادر اوڑھے رکشہ روک کر وہ رکشے والے سے بات کر رہی تھی۔ وہ لجاجت سے انجن چلتا چھوڑ کر گاڑی سے نیچے اترا۔ جب تک وہ سڑک کے دوسری طرف پہنچا وہ رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ شاویز نے مکہ ہوا میں لہرایا، شٹ۔ وہ پلٹا اور تیزی سے دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس نے گاڑی رکشے کے پیچھے ڈال دی۔ اس کا ہر عمل بے حد بے اختیارانہ تھا۔ وہی جانی پہچانی مخصوص راہیں تھیں جن پر وہ جا رہا تھا، تو گویا وہ اپنے میکے جا رہی ہے۔ اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ تبھی اس نے سوچا تھا کہ تمام عمر وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا، مگر اب دل کے ہاتھوں مجبور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ رکشہ اسی کالے گیٹ کے سامنے رک گیا۔ وہ نیچے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دے رہی تھی۔ شاویز نے کافی فاصلے پر گاڑی روک لی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی تو وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے سامنے لے آیا۔
मगर नीचे नहीं उतरा। स्टीयरिंग व्हील पर दोनों बाजू लपेटे वो बेतासुर निगाहों से बंद गेट को देखता रहा। यहां तक आने के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सोबिया के सलूक ने उसे बहुत बदल किया था और 4 माह पहले तक वो बहुत तैश के आलम में उस जैसी आम लड़की पर लानत भेज कर गया था। मगर वो कैसा जादू था उस आम सी लड़की में कि एक नजर में ही दिल ने सारे बहाने बदल दिए। गहरी सांस लेकर उसने गाड़ी की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर नीचे उतरकर गाड़ी को लॉक करने लगा। गाड़ी लॉक करने से बैल बजाने तक वो अजीब सी मसमरेज कैफियत का शिकार होता रहा। थोड़ी देर के बाद गेट खुला। जी फरमाइए। तानिया थी। शावेज रुख बदले खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वो पलटते हुए मुस्कुराया था। चंद सानियों तक जैसे वो हक्का बक्का सी उसे देखती रही। फिर अगले लम्हे शावेज के लिए बहुत हैरान कुन था। वो भागती हुई वापस पलट गई थी। पागल है बिल्कुल। शावेज सर झटक कर मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। लंबे लंबे डिग भरता वो बरामदे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा तो अजीब सी सूरत हाल से दो चार हो गया। तानिया ने शायद अम्मा को शावेज की आमद की इत्तला कर दी थी और इसीलिए वो उठी थी, मगर सोबिया उनकी राह में हायल थी। कोई जरूरत नहीं है अम्मा हर ऐरे गैरे को अंदर घुसाने की। उसकी सर्दो सपाट आवाज शावेज को सुन कर गई। तो तुम अभी भी वही हो, बेदर्दी से दिलों को तोड़ने वाली। और अगर वो अंदर ना आ चुका होता तो अम्मा शायद दिल पर पत्थर रख लेती, मगर उसे देखकर वो सोबिया को परे हटाती इस कदर बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी कि लम्हा भर को वो भी सब कुछ भूल गया। फौरन उनके सामने झुका। शावेज, मेरा बेटा। उन्होंने उसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत जब्त की तो वो जैसे पिघलता चला गया। इतने दिनों के बाद आया है। अम्मा की आंखों में आंसू चमक रहे थे। इतनी शफकत और मोहब्बत पाकर वो तो जैसे लबरेज हो गया। सोबिया फिलफौर पलटकर अपने कमरे में चली गई। बाकी चारों बहनों से वो मिला। और बिल्ली, तुम यूं भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने तानिया को घूरा तो वो बामुश्किल मुस्कुराई और जवाब दिए बगैर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। ये तानिया कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो गई। उसकी आवाज तानिया के कानों में पड़ी तो वो मुंह हाथों में छुपाकर रो पड़ी। अब उन्हें भी हर बात बतानी पड़ेगी। महरीन अंदर आई तो उसे रोते देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ तानिया? उसने जल्दी से दुपट्टा चेहरे पर रगड़ा। कुछ नहीं, बस यूं ही। पता है मेरी भी यही कैफियत है। यूं लग रहा है सगा भाई सामने आ गया हो। जी चाह रहा है कि हर बात बता दूं उन्हें। महरीन की आवाज भर्राने लगी। तानिया ने चूल्हे पर पानी रखते हुए दुख से अपने से छोटी बहन को देखा। वक्त ने एकदम से कैसे उन सबको बड़ा कर दिया था। एक अजीब सी संजीदगी ने उन्हें अपने हिसार में ले रखा था। तुम कोई बात ना करना, आप ही के तेवर वैसे ही गुस्सीले हो रहे हैं। मैं बस कल ही आया हूं सिंगापुर से। और और तुम हमें बता के भी नहीं गए। अम्मा ने भीगे लहजे में शिकवा किया तो वो उनकी मोहब्बतों पर यकीन ले आया। बस अम्मा, इतना अचानक प्रोग्राम बना कि मुझे खुद पता नहीं चला। वो बात गोल मोल कर गया। हमने तुम्हें कितना तलाश किया, कितनी दुआएं मांगी थी तुम्हारे आने की। हम पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी तुम्हारे जाने के बाद। वो बेसुध आवाज में रोने लगी। शावेज हक्का बक्का सा उन्हें देख रहा था। सोबिया की समात पर जैसे किसी ने हथौड़ा रसीद किया हो। क्या क्या हुआ था? वो बेहद परेशानी से पूछ रहा था और वो जवाब देने ही लगी थी कि धाड़ से कमरे का दरवाजा खोलकर सोबिया बाहर निकल आई। कितनी मर्तबा कहा है आपसे कि हर किसी के सामने दुखों का इश्तिहार बनकर मत बैठ जाया करें। दुख हमारे अपने नसीब में होते हैं और उन्हें भुगतना भी तन्हा ही पड़ता है। वो जोर से चिल्लाई थी। शावेज चेहरा मोड़े उसे देखता रह गया। कोई गैर नहीं है ये।
میرا بیٹا ہے، اماں غصے سے بولی۔ آپ کا بیٹا ہے مگر میرا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے سامنے میری مظلومیت ظاہر کرنے کی۔ وہ بھڑکتی تنتناتی قہر آلود لہجے میں کہتی واپس پلٹ گئی۔ اس کا یہ روپ اور انداز شاوید کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اماں کے رونے کی آواز پر اس نے چہرہ موڑا تھا۔ یہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ شاویز کے لہجے میں ناگواری جھلک رہی تھی۔ بس اب تو یہی حالت ہے اس کی، وہ آنکھیں پوچھتی ہوئی بولی۔ پاس بیٹھی زرین اور زوبیا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شاویز کو فضا میں عجیب سی نامانوسیت کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیوں؟ اس کا شوہر؟ اس سے متعلق پوچھتے ہوئے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کون سا شوہر؟ اس نے شادی ہی نہیں کی۔ اماں کی آواز سے گہرا دکھ اور یاسیت جھلک رہی تھی۔ واٹ؟ شاویز گویا اچھل پڑا، مگر اس کی تو بات چل رہی تھی۔ وہ بہر تحیر میں غرق تھا۔ بس بیٹا، ہوتا تو وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے۔ ان کی آواز پھر سے بھیگنے لگی تو وہ لب بھینچے انہیں دیکھنے لگا۔ اور انکل؟ انکل کب تک آئیں گے؟ اس نے یوں ہی بات بدلی تھی اور آگے خاموشی چھا گئی۔ بس اماں کی آنکھوں سے سیل روا جاری تھا۔ شاویز کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اماں کیا بات ہے، بتائیں پلیز۔ وہ بغور ان کو دیکھتے ہوئے بااصرار بولا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور کچھ؟ صوبیا کی سپاٹ آواز نے جیسے اس کی سماعتیں پر گیں، جیسے توقع ہو کہ ابھی وہ ہنس دے گی۔ اماں کے رونے کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹخا۔ اسے اب احساس ہوا کہ ہمیشہ خوبصورت رنگوں کی چادر اوڑھنے والی اماں آج سفید براق دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں ضبط جذبات سے سرخ ہونے لگیں۔ اماں، اس نے گویا بے آواز ان سے تصدیق چاہی، اور پھر آہستگی سے ان کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ صوبیا کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی تو وہ کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو، آپ نے بہت جلدی ہمت ہار دی، بہت جلدی۔ آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں کو بھگو رہی تھیں۔ چلو اسٹارٹ کرو۔ ویٹر کھانا سرو کر کے گیا تو شاویز نے علی کو اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، تیرا موڈ بڑا چمک رہا ہے۔ علی بازو ٹیبل پر رکھ کر تجسس بھرے لہجے میں بولا تو وہ خوش دلی سے ہنس گیا۔ علی شانے اچکا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ پوچھے گا نہیں؟ اس کی بے نیازی شاویز سے زیادہ برداشت نہیں ہوئی تو خود ہی بول اٹھا۔ علی نے کہکا لگایا، یہی تو میں چاہ رہا تھا، چل اب بتا دے۔ وہ اسے گھورتے گھورتے مسکرا دیا اور چمچ پلیٹ میں رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز اچھلا۔ اچھا چل ذرا گیس کر، کون سی بات بقول تمہارے میرا موڈ چمکا سکتی ہے؟ کچھ دیر علی اس کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کی کھنک پر غور کرتا اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کہیں تو پھر سے کوئی جانا کی طرف تو نہیں جا نکلا؟ بے اختیار ہی اس کے ذہن میں اسپارکنگ ہوئی تھی۔ شاویز ہنسا اور پھر آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اس کے انداز سے مسرت جھلک رہی تھی۔ علی نے اس کے بدلتے انداز پر حیرت آمیز سی خوشگواری محسوس کی۔ وہ پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد علی نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی تو شادی ہو گئی ہے، تم اب کس سلسلے میں وہاں جا نکلے ہو؟ اس کے انداز میں خفیف سا تجسس تھا۔ جواب میں وہ پھر دلکشی سے ہنسا، یہی تو بات ہے مائی ڈیئر، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے ذرا توقف کیا اور پھر سے بولا، بلکہ اس کے تیوروں سے لگ رہا ہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کی بات پر علی بے حد حیران ہوا۔
کیوں؟ شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ایکچولی انکل کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اور اوہ، علی نے گہری سانس لی۔ اب وہ جاب کر کے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ جگ اٹھا کے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ علی تعصب سے سر ہلاتا کھانا ختم کرنے لگا۔ کھانے کے بعد شاویز نے کافی کا آرڈر دیا۔ ہر شدت تجھے پسند ہے۔ اتنی کڑوی کسیلی کافی سے چائے ہر حال میں بہتر بلکہ بہترین ہوتی ہے۔ علی نے ویٹر کے جانے کے بعد اسے گھورا۔ جدید تحقیق کے مطابق چائے کافی سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور پھر سردیوں میں جو مزہ کافی کا ہے وہ چائے سے نہیں ملتا۔ اچھا، تم ان لوگوں کے متعلق بتا رہے تھے۔ بس یار، وہ لوگ تو بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ بھائی، میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اماں بہت پریشان تھیں۔ زیادہ فکر انہیں صوبیہ کی ہے۔ اس کی جاب والی حرکت انہیں بالکل بھی پسند نہیں، مگر مجبوری ہے۔ کیا جاب کر رہی ہے وہ؟ علی نے پوچھا۔ کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے، ساتھ کچھ ٹیوشنز پڑھاتی ہے۔ تو گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ علی کی حیرت میں دکھ کی آمیزش تھی۔ فی الحال تو اس موضوع پر میں نے بات نہیں کی، ویسے میں اماں کو تسلی دے کر آیا ہوں کہ اب وہ سب میری ذمہ داری ہے۔ اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ ہاں جی، اب تو آپ بھائی جان ہیں ان کے۔ علی نے ماحول کی سنجیدگی ختم کرنے کے لیے شگفتگی بھری شوخی سے کہا تو شاویز اسے گھوننے لگا۔ آج کتنے دنوں کے بعد گھر ہنسی کی چہکار سے گونج رہا تھا۔ وہ چاروں لاؤنج میں شاویز کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھیں۔ کچھ فاصلے پر صوبیہ بیٹھی ٹیسٹ چیک کر رہی تھی، جبکہ اماں انہیں ہنستے کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی زویا بس انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی تھی۔ یہ کیا شازے بھائی، کتنی بڑی بے ایمانی کر رہے ہیں آپ، اور وہ بھی دن دہاڑے، مہرین چلائی تھی۔ شاویز اپنی باری کرتے ہوئے دونوں ہاتھ ایسے چلاتا تھا کہ ساری گوٹیں ادھر سے ادھر کر دیتا۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ شام کو کھیلیں گے، تمہیں ہی دن دہاڑے کھیلنے کا شوق ہو رہا تھا، وہ شرارت سے بولا اور پھر سے باری کرنے لگا۔ آپ کتنی باریاں کریں گے؟ اور تانیہ نے اس کے ہاتھ سے ڈبی اور دانا چھیننا چاہا۔ جب تک 6 نہیں آ جاتا ہم ٹرائی اگین پر بلیو کرتے ہیں سسٹر، وہ مزے سے بولا۔ یہ اچھی عادت ہے بھائی۔ مہرین کو ہنسی آ گئی۔ دیکھا، سب کو میری یہ عادت پسند آتی ہے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے گھور کر مہرین کو دیکھا جو سپٹا گئی تھی۔ وہ فوراً اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں تو بائی دا وے بات کر رہی تھی، میں نہیں کھیل رہی، میں نہیں کھیل رہی۔ شازے بھائی بہت بے ایمان ہے، زرین گویا بے حد برا مان کر بولی۔ بیچاری زرین کی سبھی گوٹیں بیوہ پڑی ہیں۔ مہرین ہنسی تھی۔ تو کیا ہے، اسلام میں بیوہ کی دوبارہ شادی کا حکم ہے، شاویز نے شرارت سے کہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی سب گوٹیں اینڈ پہ کیسے پہنچ گئیں؟ تانیہ بہت غور و غوض کے بعد بولی۔ اس کے لہجے کی تشویش پر وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، بھائی تم جلتی رہو، مجھ پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ارے واؤ، مہرین ہنسی تھی، کیا عاجزی ہے۔ وہ سب زور سے ہنسی تھی۔ شاویز کی مردانہ آواز نمایاں تھی۔ بہت ضبط کرتے کرتے بھی صوبیہ بول ہی اٹھی، تم لوگ آہستہ آواز میں نہیں ہنس سکتے؟ اس کی آواز اور انداز میں ناگواری تھی۔ چاروں بہنوں کی ہنسی جیسے تھم سی گئی۔ کیا ہے صوبیہ، آج اتنے دنوں کے بعد تو ہنس رہی ہیں؟ اماں کے لہجے میں آزردگی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر غصے سے بولی، آج ایسا کون سا موقع آ گیا ہے جو انہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اب کی بار شاویز نے اس کی طرف دیکھا اور بہت آرام سے بولا، ان لوگوں نے تمہیں کبھی ہر وقت غصے میں رہنے سے منع کیا ہے کبھی، جو تم ان کے ہنسنے پر اعتراض کر رہی ہو؟ وہ بہت غیر یقینی طور پر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی، وہ گویا برا مان کر بولی، لیکن میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں۔ انہیں اپنی زندگی جینے دو، اپنے اصول و ضوابط ان پر خوامخواہ جبر سے لاگو مت کرو۔ وہ سابقہ لب و لہجے میں بولا تو وہ تقریباً چیخ اٹھی، کیوں نہ کروں، بڑی بہن ہوں میں ان کی،
اور آپ برائے مہربانی اپنے مشورے اور نصیحتیں اپنے پاس رکھیں۔ صوبیہ، اماں نے اسے گھر کا تھا۔ ہاں ہاں، بس میں ہی ایک بری ہوں اس گھر میں، کوئی بھی میری بات سننا پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی غصے سے پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ اف! شاویز گہری سانس لے کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہٹلر مرا ہوگا تب یہ محترمہ پیدا ہوئی ہوگی۔ اس کی سنجیدگی پر وہ ہنس دیں۔ میری بچی کو تو کسی کی نظر کھا گئی ہے۔ اماں کی آواز جانے کیوں رن سی گئی۔ تانیہ نے بے ساختہ مہرین کی طرف دیکھا تھا۔ اماں ٹھیک ہو جائے گی، شاویز نے ان کی بات سمجھے بغیر بے پرواہی سے کہا تھا۔ چلو بھائی گیم کھیلیں۔ میں نہیں کھیل رہی، آپ تو بندے کی برداشت سے کھیلتے ہیں۔ مہرین فوراً ہی اٹھ گئی۔ جو درمیان میں سے گیم چھوڑے گا اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ پکوڑے بنا کر گرما گرم چائے کے ساتھ کھلائے گا۔ شاویز نے شرارت سے ہانک لگائی تھی۔ منظور ہے، مگر کھیلوں گی نہیں۔ مہرین ہنستی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ تانیہ بھی اس کی مدد کے لیے اٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضولیات کی۔ صوبیہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کی پیشانی پر شکن تھی۔ آپی پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تانیہ چڑ گئی۔ ہم ان کی طرح نواب نہیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے طرح طرح کی فرمائشیں پوری کرتے پھریں۔ وہ برہمی سے بول رہی تھی۔ شاویز خفیف سا ہو گیا۔ صوبی کیا بکواس کر رہی ہو؟ اماں شرمساری سے اس پر الٹ پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، ان کی فرمائش سے چاہے گھر کا بجٹ درہم برہم ہو جائے۔ صوبیہ طنزیہ انداز میں بولی، کہہ تو وہ واقعی ٹھیک رہی تھی، مگر شاویز کے سامنے یہ فضول باتیں ان سب کو شرمندہ کرا رہی تھیں۔ دفع ہو جاؤ صوبیہ، خبردار جو ایک بھی بات مزید کہی تو۔ اماں جلال میں آ گئی۔ سرخ چہرہ لیے لب بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے اماں، میں چلتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ بیچاری اسے روک بھی نہ سکی، بس قہر بار نگاہوں سے صوبیہ کو گھور کر رہ گئیں۔ کتنی غیر مہذب ہو گئی ہو تم صوبیہ، کتنی تھڑ دلی کا مظاہرہ کیا ہے تم نے۔ تو کیا غلط کیا ہے میں نے؟ وہ روحان سی ہونے لگی۔ اس کی ایک دن کی خواہش کو ہمیں کتنے دن بھگتنا پڑنا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ کیسے گھر کا نظام چل رہا ہے؟ واقعی اماں، آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تانیہ نے اس کی حمایت کی، حالانکہ اسے صوبیہ کا اندازہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ کیا 2 دن ہم فاقہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کیا لینے آتا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں، مجھے اماں کہتا ہے۔ اور وہ میرا بیٹا ایک دن اس گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھیں۔ دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تو ایک ملال سا صوبیہ کے اندر غبار کی صورت بھرنے لگا۔ آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی۔ وہ اماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، میں بہت بری ہوں نا، بہت بری ہوں میں۔ وہ ایک دم سے رونے لگی تھی۔ اندر ایک بھانپڑ سا مچا تھا جو سرد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں کا دل پگھلنے لگا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی چوم لی۔ کس نے کہا تم سے پگلی؟ تم تو مریم ہو میری، پاکیزہ اور اجلی۔ اماں کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں، اور بجائے اس کے کہ ان کی بات اسے صبر قرار دیتی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ اندر کہیں بہت گہرا دکھ اور ضیاء کا احساس امڈا تھا۔ ماحول یکدم بہت سوگوار اور بھیگا بھیگا سا ہو گیا تھا۔